القول بدی اور رواہ الترمذی قال حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صاحب بھی موجود تھے کہ میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر میں نے دعا مانگنی شروع کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو دعا کو گویا پار لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ دعا رک جاتی ہے، آسمان پر نہیں جانے پاتی۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے تو دعا کو طاقت پرواز مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک جل شانہ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو یہ فرمایا تھا کہ تم کتاب تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو اور پھر تم اس طرح ہی اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو کہ لوگوں کو نیکی کی حکم دیتے ہو اور لوگوں اور خود رکتے ہو۔ فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں؟ عقل جو ہے نا اس کا لغوی معنی ہے باندھنا، روکنا۔ اس لیے جس رسی سے جانور کو باندھا جاتا ہے اس کو کال کہتے ہیں، اور اس اصطلاحی تعریف میں اصطلاحی لحاظ سے عقل کہتے ہیں اس نور روحانی کو جس سے انسان سوچتا ہے اور چیزوں میں امتیاز اس کو نصیب ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ اور عقل کا ٹھکانہ جو ہے مرکز وہ دل اور دماغ ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان اس کا دل خراب ہو جائے یا عقل پہ یا دماغ میں غصہ آ جائے تو عقل جو ہے وہ چلی جاتی ہے، یہ عقل مات پڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں عقل نہیں کہ تم پھر ایسی باتیں کرتے ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو وہ بات کرے اور ہے، لیکن جس کو علم ہو، علم ہونے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود وہ نہ عمل کرے، تو ان کا کچھ ایسے ہی حال تھا کہ وہ بے عمل تھے۔ قیامت شب معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا نا کہ ایک آدمی وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، خود نہیں کرتا تھا۔ اس طرح ہی کثیر جہنمیوں کو دیکھا جائے گا اور ان سے پوچھیں گے جنتی کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم جو کہیں اس پہ خود بھی عمل کریں۔ جب تک خود عمل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ کاربند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور اب اس آیت میں جب ان کو یہ کہا گیا تو ذہن میں یہ سوال ہوتا تھا کہ جی ہم جب اپنا دین چھوڑیں گے، اپنا مذہب چھوڑیں گے تو ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کہ برادری بھی چھوڑ دیتی ہے، معاشرے والے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، اس نے دین بدل لیا۔ رب کائنات نے فرمایا تم میرے محبوب کے قدموں میں آؤ، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو نا تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا۔
صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا. اور رب کائنات نے صبر اور نماز، صبر کیا ہے؟ برائی سے رکنا صبر ہے. نیکی پر عمل کرتے ہوئے جو مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنا صبر ہے. اپنے خواہشات نفسانی کو روکنا صبر ہے. تو فرمایا کہ صبر کے ساتھ مدد، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ تم اپنا مدد طلب کرو. ایک صحابی تھے، ان کے بیٹے فوت ہوئے تو انہوں نے نماز نہیں تھی. جب نماز کی نیت باندھ لی نا، جب تک لوگ واپس نہ آئے تو اس طرح نماز پڑھتے رہے. لوگوں نے آ کر پوچھا کہ حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا تو آپ نے نماز شروع کر دی، آپ تدفین میں تشریف لے گئے. فرمایا یہ بیٹا مجھے بہت عزیز تھا، بہت پیارا تھا، مجھے اس کا صدمہ برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو میں نے جب دیکھا کہ صبر بھی ہاتھ سے جانے لگا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں. اور اللہ کی بارگاہ میں جب میں نے رجوع کیا تو مجھے وہ پریشانی تو تھی وہ میرے اوپر ہلکی ہو گئی، اور اس طرح میں سلامت رہا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی، یا کوئی ایسا مرحلہ ہوتا جس میں طبیعت کو ہجان یا طبیعت کو کچھ ملال ہے، تو آقا کریم علیہ السلام فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبر اور نماز سے مدد کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ یعنی نماز ضرور بہت بڑی یعنی بھاری ہے. نماز ہر ایک پہ بھاری نہیں ہے. فرمایا نماز بہت بڑی. کن پر؟ منافقین پر نماز بھاری. خصوصاً فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے. کہ فجر کی نماز وہ سوئے ہے گزار دیتا ہے، اور عشاء کی نماز جو ہے کیونکہ لمبی بھی ہوتی ہے اور کھانا بھی کھایا ہوتا ہے، بس اس طرح وہ سستی میں وہ اس کا ٹائم گزار دیتا ہے. تو فرمایا کہ نماز بہت بڑی ہے. اللہ علی الخاشعین، مگر اوپر ڈرنے والے، جو ڈرنے والے نا خشوع و خضوع والے، ان پر نماز بھاری نہیں ہے، کیونکہ ان کو علم ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اور اس کا آگے جو خشوع کرنے والے وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. فرمایا خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. یعنی ان کا ہر وقت دھیان اپنے مولا کی طرف رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو وہاں پہ جا کر ہم نے کیا جواب دینا ہے. یا اپنے مال کے پاس جانا ہے تو ہم نے اس کو راضی کرنے کے بغیر تو نہیں نہ جانا. تو وہ راضی کیسے ہوگا؟ جب ہم نے سردیوں میں وضو کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی. گرمیوں کے موسم میں جب روزے رکھے ہوں گے، جب جائیں گے نا مالک کی بارگاہ میں، وہ فرمائے گا کیا میرے پاس کیسے آئے ہو؟ یا الہی ہم نے نہ سردیوں کی پرواہ کی نہ گرمیوں کی پرواہ کی، بس تیری ہی محبت میں، تیری ہی عشق کی دھن میں تھے کہ ہم جو تو نے کیا نماز ادا کرنے کا ہم نے نماز پڑھی، تو نے حکم دیا روزہ رکھنے کا ہم نے روزہ رکھا. مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جیسا تو راضی ہوتا تھا ہم نے تجھے کوشش کی راضی کرنے کی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو نے مجھے فانی زندگی میں خوش کیا ہے نا، اب ابدی زندگی میں تجھے ہر وقت خوش کروں گا. سبحان اللہ. دنیا کی اس فانی زندگی میں چند مرحلے میں نے جو کہا تو نے وہ کیا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو تو کہتا رہے گا میں کرتا رہوں گا. بس انسان کی طرف سے ہی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اس خالق کی کائنات پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہمیں ایسا یعنی کہ فارمولہ عطا فرمایا ہے کہ صبر اور نماز کا، کہ جس کے ساتھ انسان کی بہت بڑی پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں اور بہت بڑی انسان کو کامیابی جو ہے ان کا رستہ ہموار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور نماز کی
توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں انسان کو پاؤں دھوئے بغیر بھی اس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے؟ تو وہ صورت جب انسان نے موزے چمڑے وضو کر کے چمڑے کے موزے پہنے ہوں، تو مقیم جو گھر میں رہنے والا ہے اس کے لیے ایک دن رات، اور جو مسافر ہے جس نے 92.5 کلومیٹر سفر کرنا ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات اس کو حکم ہے کہ وہ صرف موضوع کے اوپر مسح کر لے، بغیر پیر دھوئے اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، وہ کون سا مسلمان ہے، کون سا شخص ہے کہ جو جس طرح بھی سوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو بحر الرائق میں، بحر شریعت میں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے کہ جس طرح بھی سوئیں تو نبی کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام ان کو غفلت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن نبیوں کا دل جاگتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ہر وقت، اسی لیے نبی کے سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔